اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 129 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کی 2 یا 2 سے زیادہ بیویاں ہیں کہ تم 2 یا 3 ہوں یا 4 بیویاں ہوں، ان کے درمیان عدل انصاف کرنا اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ یعنی کہ خاص طور پر محبت جو دلی لگاؤ ہوتا ہے اس کا بندے کے بس میں نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ زیادہ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ کم ہو سکتا ہے، تو اس پر پکڑ نہیں ہے فطرتاً۔ یعنی یہ بات جو ہے بندے میں موجود ہے کہ کسی بیوی کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اور کسی کے ساتھ کم ہوتی ہے۔ یہ دلی لگاؤ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہ دل کا معاملہ ہے جو کہ معاف ہے، لیکن ظاہری طور پر جو حقوق ہیں وہ پوری طرح ادا کرنے پڑیں گے، اس میں برابری رکھنی پڑے گی، انصاف کا معاملہ ہر وقت اس میں دیکھنا پڑے گا۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم استطاعت ہرگز نہیں رکھتے، ان تعدلوا، کہ تم عدل کر سکو، بین النساء، اپنی عورتوں کے درمیان، یعنی اپنی جو بیویاں ہیں ان کے درمیان تم عدل کرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے۔ ولو حرصتم، اور اگرچہ تم حریص ہو، یعنی تمہارا دل کرتا ہے، حریص کا مطلب ہے بہت زیادہ چاہتے ہو کہ عدل و انصاف کرو، پھر بھی تم سے نہیں ہوگا۔ فلا تمیلوا کل المیل، فلا تمیلوا، پس نہ تم جھک جاؤ، کل المیلی، مکمل طور پر ایک بیوی کی طرف، یعنی فتذروہا، اور چھوڑ دو ایک کو، کل معلقہ، اس کو لٹکتی ہوئی۔ یعنی اللہ فرماتا ہے، فلا تمیلوا کل المیلی فتذروہا کل معلقہ، یعنی جس بیوی میں فرض کریں تمہیں رغبت نہیں ہے تو کہ تم اسے چھوڑ دو اور اسے لٹکتی ہوئی چھوڑ دو۔ یعنی کہ وہ لٹکنا ہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ تو تم اس کو طلاق دیتے ہو کہ تاکہ وہ کسی اور سے شادی کر لے، اور نہ تم اس کے حقوق ازدواجی پورے کرتے ہو، تو اس کو کہتے ہیں لٹکنا۔ کل معلقہ، یعنی معلق کر دیتے ہو، فتذروہا، بس اسے تم چھوڑ دیتے ہو، کل معلقہ، یعنی معلق رکھ دیتے ہو۔ تو ایسا کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، کانا غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور تم اپنی بیویوں کے درمیان پورا عدل نہیں کر سکتے،
اگرچہ تم اس پر حریص بھی ہو تب بھی۔ جس بیوی میں تمہیں رغبت نہ ہو پس اعراض نہ کرو کہ تم اسے اس طرح چھوڑ دو جیسے درمیان میں لٹکی ہوئی ہو، اور اگر تم اصلاح کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بندوں پر احسان کیا کہ دل کی لگن جو ہے اس پر مواخذہ چھوڑ دیا، کیونکہ جب ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو کسی کی طرف بندے کا دلی رجحان زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کو چھوٹ ہے، یعنی اس میں اجازت دے دی گئی کہ دل کا لگاؤ کسی بیوی سے اگر زیادہ ہے تو اس کی چھوٹ اور معافی ہے، لیکن ظاہری معاملات جو ہیں ان میں انصاف لازم ہے، یعنی کسی سے جیسے محبت زیادہ ہے تو وہ دل کا معاملہ ہے، لیکن جو ظاہری باتیں ہیں جیسے مکان ہے، لباس ہے، خوراک ہے، جائز ضروریات ہیں، نان نفقہ ہے، عورتوں کی باری مقرر کرنا ہے، تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا، یہ انصاف کا معاملہ ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر پکڑ ہوگی۔ اسی طرح ارشاد ہوا کہ اب غور کرتے ہیں تھوڑا سا اس میں، دیکھیں اگر کسی کی دو بیویاں ہیں، اگر اس کا فطری رجحان کیسے ہوتا ہے، دیکھیں اگر ایک جوان ہے ایک بوڑھی ہے تو صاف ظاہر ہے کچھ اس کا ذہن میں جوان کی طرف خیال زیادہ جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک بہت خوبصورت ہے کم خوبصورت ہے تو پھر جو زیادہ خوبصورت ہے اس کی طرف اس کا دلی رجحان بندے کا زیادہ ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک کنواری تھی جب شادی کی تھی اور ایک بیوہ تھی تو کنواری کی طرف بندے کا رجحان زیادہ ہوگا، تو یہ فطری رجحان ہے، اس کی معافی ہے۔ اسی طرح اگر ایک خوش مزاج ہے اور ایک بد مزاج ہے تو خوش مزاج کی طرف بندے کا رجحان آٹومیٹکلی زیادہ ہوگا بد مزاج کی نسبت۔ اسی طرح اگر ایک ذہین ہے اور ایک کند ذہن ہے تو ذہین کی طرف مزاج بندے کا ذلی رجحان زیادہ ہوگا ادھر۔ اس طرح سے یعنی بندوں میں یعنی فطری جو فطرتاً خامد کا رجحان جو ہوتا ہے پھر ایک طرف کچھ زیادہ ہو جاتا ہے ایک طرف کم ہوتا ہے۔ اس فطری میلان کے رجحان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت اور مواخذہ نہیں ہے، لیکن مواخذہ ہے صرف ان باتوں پر ہے جیسے مکان ہے، لباس ہے، خوراک ہے، جائز ضروریات ہیں، نان نفقہ ہے، عورت کی باری مقرر کرنا ہے، تو یہ چیزیں ہیں جن پر مواخذہ ہے، تو انسان کے اختیار میں ہیں۔ تو جو باتیں انسان کے بس میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے ان عورتوں کے درمیان جس طرح کے انصاف کرنے کا حق ہے، اور یہاں یہ بھی واضح فرما دیا گیا کہ تمہیں دوسری بیوی کو یکسر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دوسری سے بالکل ہی لا تعلق ہو جاؤ، یعنی دونوں کے ساتھ آپ کو انصاف کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کسی ایک کو نظر انداز نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی دو بیویاں ہوں وہ ان میں سے ایک کی طرف میلان رکھے اور دوسری کو نظر انداز کر دے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا، یعنی جس طرح فالج ہو جاتا ہے نا تو ایک حصہ جھکا ہوتا ہے، تو اس طرح سے اس کی حالت ہوگی۔ جو ایک بیوی کی طرف تو رجحان رکھتا ہے دوسری کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی حالت اس طرح ہوگی۔ عورت بھی خامد کے ساتھ تعاون کر سکتی ہے اگر بہت بوڑھی ہو گئی ہے، جیسے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا تھا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہبہ کر دیا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں 2 دن رہا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کے بعد اپنی تمام بیویوں کے ہاں جایا کرتے تھے، بخاری شریف میں حدیث ہے۔ تو اس طرح
یعنی جس کی زیادہ بیویاں ہیں تو وہ عصر کے بعد وقت گزارے، سنت پوری بھی ہو جائے گی، بیویوں کے پاس ذرا جایا کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے کہ جب کسی کنواری سے نکاح کرے تو اس کے ہاں 7 دن رہے پھر باری مقرر کرے۔ اسی طرح اگر کسی بیوہ سے شادی کرے تو اس کے ہاں 3 دن رہے پھر باری مقرر کرے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بلکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ تم ایک سے تو محبت کرو اور دوسری سے نفرت کرو، تو یہ غلط بات ہے۔ یعنی ایک کی طرف رجحان ہی نہ رکھو، اس کو بالکل ہی چھوڑ دو، جیسے اللہ نے فرمایا فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، اس کو معلق کر دو، لٹکتا ہوا رکھ دو۔ یہ اجازت نہیں ہے، لٹکتا ہوا نہیں رکھ سکتے آپ۔ تو ایک کام کرنا پڑے گا، اگر اس کی طرف رجحان بالکل ہی ختم ہو گیا ہے آپ کا تو پھر اس کو طلاق دے دو، کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے، یا پھر اس کو بھی وقت دو۔ آپ کو جو ظاہری باتیں سب پوری کرنی پڑیں گی، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا ایک پہلو جھکا ہوگا فالج کی طرح، تو پھر وہ حالت بنے گی۔ تو اس لیے جو ہے یہ برابری کا سلوک ظاہری طور پر کرنا پڑے گا۔ اگر ظاہری طور پر عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے، تو دوسری شادی کی اجازت ہی نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں تقسیم کے سلسلے میں برابری فرماتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ یہ میری تقسیم اس سلسلے میں ہے جو میرے قبضے میں ہے، لیکن جو بات میرے قبضہ میں نہیں ہے، صرف تیرے اختیار میں ہے، اس میں تو میری پکڑ نہ کرنا۔ یعنی جو محبت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ محبت فرماتے تھے۔ یہاں پر یہ بھی فرما دیا گیا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم صلح کر لو، یعنی یہ ہوتا ہے نا بعض اوقات حالات گھر میں بگڑ جاتے ہیں، کوئی حق تلفی کسی کی ہو جاتی ہے، کسی سے کوتاہی ہو جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کو خیال آ جاتا ہے، ایک دوسرے سے معافی مانگ لیتے ہیں اور آپس میں صلح کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ فرماتا ہے وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم صلح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ آپ جو ہے نا اللہ کی طرف رجوع کرو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بھی بخش دے گا، غلطیاں کوتاہیاں جو آپ سے ہو چکی ہیں یہ بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گھریلو تعلقات بہتر بنائے اور گھر کے اندر امن و سکون عطا فرمائے، تاکہ ہمارا معاشرہ امن و سکون میں رہ کر دنیا و آخرت کی حقیقی لذت پا سکے۔ آمین۔